بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاکستان ٹوڈے کے ساتھ میں ہوں منصور اعظم قاضی۔ ناظرین، فرح خان عرف فرح گوگی کی کرپشن کی سامنے آنے والی تفصیلات نے پوری قوم کو حیرت میں ڈال دیا ہے۔ ان تفصیلات کے مطابق فرح گوگی کے ظاہر کیے گئے اثاثے اور ظاہر نہیں کیے گئے اثاثوں کی تفصیلات سامنے آئی ہیں۔ ان تفصیلات کے مطابق فرح گوگی کے ظاہری اور غیر ظاہری اثاثوں میں 2017 سے 2020 تک 4,520 ملین روپے کا اضافہ ہوا ہے، یعنی صرف 3 سالوں میں فرح گوگی کے اثاثوں میں 4 ارب 52 کروڑ روپے کا ہوش ربا اضافہ ہوا ہے۔ دستاویزات کے مطابق فرح گوگی کے ظاہری اثاثوں میں 420% جبکہ غیر ظاہری اثاثوں میں 15,300% تک غیر معمولی اضافہ سامنے آیا ہے۔ اس کرپشن کہانی پر بات کرنے سے پہلے آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ فرح خان، فرح گوگی اور فرد شہزادی ایک ہی کردار کے نام ہیں، اور اپریل 2022 میں تحریک عدم اعتماد کے نتیجے میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے خاتمے کے فوراً بعد پی ٹی آئی پر فرح گوگی کے ذریعے اربوں روپے کی کرپشن کا الزام سامنے آیا۔ مانیکا فیملی سے وابستہ فرح گوگی اور عثمان بزدار، جن کا نام وزارت اعلیٰ کے لیے بشرا بی بی کی ہی چوائس کہا جاتا ہے، ان دونوں کرپشن میں گٹھ جوڑ سامنے آیا۔ سابق رہنما تحریک انصاف فواد چودھری سے ایک پریس کانفرنس میں جب فرح گوگی سے متعلق پوچھا گیا تو انہوں نے جواب دیا کہ ہمیں کیا پتا فرح کون ہے، لیکن جب تنقید بڑھی تو نیب نے تحقیقات شروع کی تو چیئرمین تحریک انصاف فرح کے دفاع میں سامنے آئے اور اسے انتقامی کارروائی قرار دیتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ فرح بالکل بے قصور ہے، وہ نہ تو ایم این اے تھی نہ ہی پبلک آفس ہولڈر، وہ تو 20 سال سے ریل اسٹیٹ کا کام کر رہی تھی، وہ بشرا بیگم کی دوست ہیں، اس لیے ان پر الزامات لگائے جا رہے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ فرح گوگی کی کرپشن اور ٹرانسفر پوسٹنگز کے اختیارات سمیت پنجاب کی وزارت اعلیٰ کنٹرول کرنے سے متعلق پی ٹی آئی ارکان بھی آواز اٹھاتے رہے، جو چیئرمین پاکستان تحریک انصاف یا تو سنتے نہیں تھے یا پھر اس آواز کو دبا دیا جاتا تھا۔ عجب کرپشن کی یہ غضب کہانی کیا ہے؟ مانیکا فیملی، فرح گوگی اور عثمان بزدار نیٹ ورک کیا کرتا رہا؟ اس پر آج کے پروگرام میں تفصیلی گفتگو کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ سندھ میں مسلم لیگ نون اور ایم کیو ایم کے سامنے آنے والے اتحاد سے نون لیگ کی کیا توقعات ہیں اور اسے غیر فطری اتحاد کیوں کہا جا رہا ہے، اس پر بھی بات کریں گے اپنے آج کے پروگرام میں۔ آئی ایم ویری گریٹفل، مجھے جوائن کیا ہے احمد اپنے سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف کے، سابق ایڈوکیٹ جنرل پنجاب بھی ہیں، میرے ساتھ ہیں شہزاد سعید چیمہ صاحب، سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی کے، اور میرے ساتھ ہیں علی گوہر بلوچ، سابق رکن قومی اسمبلی، مسلم لیگ نون کو ریپرزینٹ کریں۔ بہت شکریہ آپ سب کے ٹائم دینے کا۔ احمد اویس صاحب، آپ سے میں بات کا آغاز کروں گا۔ یہ جو کچھ رپورٹس سامنے آئی ہیں ریلیٹڈ ٹو فرح گوگی، سر اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں، اور جو ان کی ڈیٹیلز جو اب ہر لمحے سامنے آتی جا رہی ہیں، کیا واقعی اتنا سب کچھ ہوتا رہا اور کسی کو پتہ نہیں چلا، اور اب جب یہ سامنے آ رہا ہے تو اٹ لکس لائک کہ جی ایک بڑا ڈیفینسو موڈ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے آ رہا ہے؟ آپ لیگل ایکسپرٹ بھی ہیں، مجھے ذرا اس پہ تھوڑا اپنا پہلے پولیٹیکل پاکستان تحریک انصاف کا اور اس کے بعد آئینی ذرا اس پہ اپنی جی روشنی ڈالیے گا پلیز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑا اچھا سوال آپ نے کیا ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ جو فرح کے متعلق جو کچھ آپ نے ڈیٹیل بتائی ہیں اس رپورٹ سے مترشح ہے، جیسے آپ نے یہ بھی ذکر کیا۔ اب کوشچن یہ ہے کہ یہ رپورٹ کس نے تیار کی ہے، رپورٹ تیار کرتے وقت کسی کو کون کون اس میں شامل کیا گیا، وہ لوگ کون تھے جہاں سے یہ ان کو ایویڈنس ریکارڈ ان کے پاس آیا ہے۔ یہ بہت سارے سوال ہیں جو کہ جب کوئی کورٹ میں میٹر جاتا ہے یا کراس ایگزامینیشن ہوتی ہے تو وہاں پہ سامنے آتے ہیں۔ دیکھیے، میں ایک بات تو آؤٹ رائٹ یہ کہنے کو تیار ہوں کہ کرپشن کے چارج کے اوپر جس کے اوپر بھی یہ چارج پروف ہو جائے اور بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی دشمنی کے اور لاگت بازی کے اور کسی الٹیریئر موٹیو کے، تو کسی صورت اس کو بخشنا نہیں چاہیے۔ یہ ہم اگر پاکستان میں یہ چیز طے کر لیں آپس میں، تمام پولیٹیکل لیڈرز اور پارٹیز بیٹھ کے یہ طے
کہ کرپشن پہ نہیں چھوڑنا کسی کو, ٹھیک, پبلک ایکسچیکر پہ جس نے ہاتھ مارا ہے اس کو کسی صورت معاف نہیں کرنا. لیکن یہ بات یہاں پہ جس طریقے سے یہ رپورٹ, کیونکہ جس طرح پہلے رپورٹیں بنی ہیں, جیسے 9 مئی کی جو رپورٹ تیار ہوئی ہے, جیسے آئی جی پولیس نے ان کے متعلق بیٹھ کے ایک وہ پورا اپنی پریس کانفرنس میں ڈیٹیل بتائی ہیں, وہ ساری فالس تھیں, جھوٹی تھیں. ٹھیک, اسی طرح سے یہ بھی کچھ کہ حتمی فیصلہ ہم اس پوزیشن میں نہیں کہ میں آپ کو کہہ سکوں کہ ہاں یہ سچی ہے, لیکن جب ثابت ہو جائے کہ یہ سچی ہے اور واقعی سچی ہے تو بالکل معاف نہ کیا جائے, کسی کو بھی نہ معاف کیا جائے. ٹھیک, اچھا, لیکن احمد اویس صاحب بالکل ٹھیک ہے, لیکن مجھے ذرا ایک چیز تھوڑا سا میں اس کا دوسرا رخ جاننا چاہوں گا. جب عثمان بزدار صاحب وزیر اعلیٰ تھے اور فرح گوگی صاحبہ کی انوالومنٹس ہم دیکھتے تھے, اور یہ میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں جس وقت پاکستان تحریک انصاف حکومت میں تھی, آپ کو یاد ہوگا بارہا ہم لوگ اس چیز کے اوپر ہائی لائٹ کرتے تھے کہ جی کرپشن ہو رہی ہے بہت زیادہ, پنجاب کے اندر بہت زیادہ ڈی سیز اے سیز ان کی ٹرانسفر پوسٹنگز پہ پیسے لیے جا رہے ہیں, 7 چیف سیکرٹریز اور 8 آئی جی پنجاب بدلے گئے. اس چیز کو اس وقت بھی ہائی لائٹ کیا جاتا تھا اور انہی محترمہ کا نام آتا تھا. آپ کے لیے کیا یہ ایز اے سرپرائز اس وقت آ رہا ہے, یا آپ کو لگ رہا ہے کہ اس میں کچھ نہ کچھ صداقت ضرور ہے, کیونکہ یہ تب سے ٹریگر ہوئی ہے بات؟ نہیں, اس میں دیکھیے کہتے ہیں کہ where there is smoke there is fire. True. صداقت کی پرسنٹیج جو ہے وہ کم زیادہ ہو سکتی ہے, لیکن وہ اس کے اندر کوئی ایسی وجہ ضرور ہوتی ہے. اور عثمان بزدار نے اس وقت بھی ان کے متعلق یہ باتیں تھیں. جی بالکل. اب کس حد تک وہ سولیٹری یہ کام کرتے رہے ہیں اور اس کا نام استعمال کرتے رہے ہیں اور خود سب کچھ کر گئے کرپشن, یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ جب کو ٹرائل ہوگا, جب ڈیٹیل آئیں گی, ان کے اوپر بھی چارج بنے گا اور سامنے چیزیں آئیں گی, ان کو بھی موقع ملے گا اپنا ڈیفنس پٹ اپ کرنے کا, تو پھر ایک حتمی چیز سامنے آئے گی. لیکن معافی اس کے اوپر کسی صورت نہیں ہونی چاہیے. اگر وہ اس میں بزدار بھی جو ہے وہ اس چارج میں ملوث ثابت ہو جاتا ہے, کسی صورت اس کو بھی بخشا نہ جائے, کیونکہ وہ بھی ہمبل بیک گراؤنڈ سے تھا. اب اس کے اثاثے اور اس کے پاس اس کی کوٹھیاں اور مکانات اور اس کی پراپرٹیز اور جو کچھ بھی ہیں, اگر وہ اس کی استطاعت سے, اس کی کیپیسٹی سے بہت زیادہ ہیں, تو قطعاً معاف کرنا والی کوئی بات نہیں, اور بالکل معاف نہ کیا جائے. بالکل ٹھیک ہے, اور یہ بات آپ کی جگہ بالکل درست ہے سر, بالکل جی جی بالکل ٹھیک ہے. میں ذرا علی گوہر صاحب کی طرف چلتا ہوں. علی بھائی بہت شکریہ آپ کے ٹائم دینے کا. علی بھائی ابھی ہم لوگ بات جو کر رہے ہیں, اگر آپ انٹرو کے بعد آئے ہیں, فرح گوگی اور ان کے جو ایسٹس اس وقت سامنے آئے ہیں اور جو بتایا جا رہا ہے ان کے اکاؤنٹس کو لے کر, ان کی جو ویلتھ تھی اس کو 3 سال میں وہ کیسے گرو ہوئی, اور میں آئی ایم ویری امپریسڈ کہ احمد اویس صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس کو پورا انویسٹیگیٹ ہو, اور اگر جو لوگ چاہے اس میں عثمان بزدار یا باقی کے لوگ بھی انوالو ہیں, ان کے اوپر بالکل کارروائی ہونی چاہیے اور ان کو منطقی انجام تک پہنچانا چاہیے. علی بھائی مجھے یہ ایک چیز بتائیں, میں ابھی جو میرا سوال پہلے تھا, آپ کو یاد ہوگا جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی, آپ اس وقت رکن قومی اسمبلی بھی رہے, ہم لوگ پروگرام میں اکثر یہ بات کرتے تھے پنجاب میں ٹرانسفر پوسٹنگز, بیگز کی بات ہوتی تھی, بزدار صاحب کی بات ہوتی تھی, ان کے اس وقت کے پرنسپل سیکرٹری طاہر خورشید کی بات ہوتی تھی, فرح گوگی کی بات ہوتی اور بارہا ہوتی تھی. آج جب یہ سب کچھ سامنے آیا ہے, آپ لوگوں کے لیے کیا یہ ایک سرپرائز ہے, یا آپ لوگوں کو پتا تھا یہ سب کچھ ہو رہا ہے لیکن ہاں اب ٹائم ایسا آیا ہے کہ یہ ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں منصور بھائی, بات یہ ہے کہ بالکل آپ نے بجا فرمایا کہ جب بزدار کی گورنمنٹ بنی اور جس طرح سے بنائی گئی وہ تو کسی سے ڈکی چھپی بات نہیں ہے, اور خاص طور پر جس طرح سے کہ ایک اس شخص کو پاکستان کے اوپر مسلط کیا گیا جس نے کہ 9 مئی جیسے واقعات کیے اور پاکستان میں جس طرح سے انتشار پھیلایا, اور کلیئر بات تو یہ ہے کہ پاکستان میں دہشت گردی کی. تو گزارش یہ ہے کہ یہ جو نیکسس تھا یہ صرف فرح گوگی کا نہیں تھا, اس نیکسس میں بشرا بی بی بھی شامل ہے, اس نیکسس میں چیئرمین پی ٹی آئی بذات خود شامل ہے, جو کسی قیمت پر بھی بزدار کو تبدیل کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. اور اس کے پس پردہ سٹوری یہ تھی کہ بشرا بی بی اور فرح گوگی کا ایک نیکسس تھا جس کے ذریعے پنجاب سے مال اکٹھا کیا جا رہا تھا, اور نہ صرف یہ ٹرانسفر پوسٹنگ تو اس کا ایک جز ہے. جی بالکل, وہ تو کئی اینڈ تھے جس اینڈ سے پیسہ اکٹھا کیا جاتا تھا. پنجاب بہت بڑا صوبہ ہے,
اور اس کو جس طرح سے کہ پورے ملک کو، یہ کرپشن صرف پنجاب میں تو نہیں ہوئی، یہ مرکز میں بھی ہوئی، یہ KPK میں بھی کرپشن اسی طرح سے ہوئی، اور پورے ملک کے جس طرح سے وسائل کو لوٹا گیا، اور خاص طور پر ابھی بھی جو ریسنٹ بات ہوئی ہے کہ اربوں روپے پاکستان کے وہ جو میڈیا پہ ٹرولنگ کی جاتی ہے، جو ایک گالم گلوچ بریگیڈ انہوں نے بھرتی کی تھی اور جس کے ذریعے اربوں روپے پاکستان کے لگائے، اور پاکستان کے خزانے سے ہی پاکستان کو ایک قسم کے یہ جو نوجوانوں کی ذہن سازی کی جاتی ہے، جس طرح سے ان کو ورگلایا جاتا ہے، جس طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ہپنوٹائز کیا جاتا ہے لوگوں کو، جھوٹی کہانیاں سنا کے اور میڈیا کے اوپر جو ہے وہ ٹرولنگ کر کے اور گالم گلوچ بریگیڈ کے ذریعے. تو یہ ساری چیزیں جو تھیں یہ ایک پلاننگ کے تحت کی گئی اور پاکستان کو کمزور کیا گیا. پاکستان میں کرپشن کی گئی، چھو منتر کے ذریعے حکومتیں چلائی جاتی تھی، چھو منتر کے ذریعے عثمان بزدار کی سلیکشن ہوئی تھی. تو وہ منتروں کا اب توڑ کرنا ہوگا. ٹھیک ہے. اب جس طرح سے احمد اویس صاحب فرما رہے تھے کہ بھائی وہ اپنا بزدار کو بھی لایا جائے، بزدار کے بارے میں اس لیے بول رہے ہیں کہ بزدار نے وہ بیان دے دیا نا کہ بھائی میں 9 مئی کے واقعات سے جو بھی مذمتی بیان دے دیا، اور ظاہر ہے وہ ابھی تک بھی اسکرین پر تو نہیں آئے، میرا خیال ہے کہیں چھپے ہوئے ہیں. تو وہ اس لیے کڑیاں. ابھی فرح گوگی کو میں وثوق سے کہہ سکتا ہوں، اس کو دیکھیں نا، اس کو اگر ملک میں لایا جائے، چونکہ اس کو بھگانے والا، فرار کرانے والا کون ہے؟ وہ بشرا بی بی اور چیئرمین PTI خود ہے. ٹھیک. اگر اس کو پاکستان میں لایا جائے تو میرا خیال ہے یہ تو وعدہ معاف گواہ بنے گی اور یہ بتائے گی ایک بندے کے بارے میں. اچھا لیکن علی بھائی مجھے ایک چیز بتائیں، مجھے ذرا ایک چیز بتائیے گا. ابھی اگر ہم اس چیز کو لے کر چلیں، یہ ایک چیز آئی، اس پہ پریس کانفرنسز ہوئی، آپ لوگوں کی طرف سے بھی بڑی پریس کانفرنس ہوئی، بتایا گیا کہ جی یہ سب کچھ ہے. اب 2-3 چیزیں ہیں، انویسٹیگیشن کس نے کی ہے، اس کا کیا پروفس ہیں، اور اس کو آپ سب نے، آج کی حکومت نے، انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز نے پروف کرنا ہے ان دا کورٹ آف لا، اور اس کو اینڈ ٹو اینڈ آپ لوگوں نے انشور کرنا ہے کہ یہ پیسے فرح نے کہاں سے لیے، کس مد میں لیے، اور اس کے بعد اس کا اینڈ ریزلٹ بینیفیشری کون تھا. سو اس چیز کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں ہوگا؟ دیکھیں یہ کام تو انویسٹیگیشن ایجنسیز کا ہے اور لا انفورسمنٹ ہے، اور وہ یقینی طور پر جو فگرز آئے ہیں وہ کسی نہ کسی ادارے کی طرف سے ہی آئے ہیں. کوئی میں نے اور آپ نے تو نہیں دیے یہ سارے فگرز. تو یہ مطلب ہے، اور اس میں ایمنسٹی اسکیم کا بھی ذکر ہے کہ دیکھیں پلاننگ، دیکھیں کہ ایک طرف سے کرپشن کی گئی اور فرح گوگی کی اور بشرا بی بی کی جیبوں میں پیسہ ڈالا گیا. پھر اس کے بعد جو ہے وہ پیسہ اس کو پاک کرنے کے لیے کالا دھن وہ ایمنسٹی سے اسکیم سے بھی کچھ کلیئر کروایا گیا. ہاں جی. اور وہ پیسہ پھر وہ ہڑپ کر لیا گیا، ظاہر ہے اس کی بندر بانٹ ہوئی ہوگی، اور وہ پیسہ دے کے پھر اس کو طیارے میں بھگایا بھی. تو یہ ساری چیزیں، اس میں تو میرا خیال ہے کہ واضح ثبوت آج ہے ایجنسیز کے پاس جو بھی اس کی انویسٹیگیشن کر رہی ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ تو مطلب ہے کہ یہ ایک ڈھکی چھپی ہوئی بات نہیں ہے. آپ نے دیکھا کہ جس طرح سے میں آپ کو پنجاب کی تھوڑی سی تباہی کی بات کرتا ہوں. دیکھیں جو ایک نیریٹو دیا گیا تھا کہ جناب قومیں جو ہیں وہ تعلیم سے بنتی ہیں، پیسہ سڑکوں پہ نہ لگاؤ، تعلیمی اداروں پہ لگاؤ. مجھے یہ بتائیں کہ شہباز شریف صاحب نے تو بے شمار یونیورسٹیز بنائیں، بے شمار کالجز کو یونیورسٹیز کا درجہ دیا، ہاسپٹل کی ری ایبلیٹیشن ہوئی، ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کی گئی، ان کے اوپر، اور ادویات کی، امپورٹڈ میڈیسن کی فراہمی جو تھی وہ ہر وقت اویلیبل رہتی تھی. بہت اچھے حالات تھے. پھر ان کے ٹائم میں جس طرح سے مہنگائی بڑھتی گئی، جس طرح سے کرپشن بڑھتی گئی، جس طرح سے ملکی معیشت کا بیڑا غرق کیا گیا، ایک ٹائم وہ بھی آ گیا تھا کہ چیئرمین PTI میرا خیال ہے کہ اس کے پاس کھڑے کرنے کے لیے کینڈیڈیٹ بھی نہیں رہے تھے. عوام بالکل مطلب ہے تنگ آ چکے تھے. وہ تو خیر ہمارے ملک میں پھر ظاہر ہے کہ ایک ہوا بنائی جاتی ہے، اور جس طرح سے وہ بنی اور پھر جس طرح سے ان کو ایک سلیکٹڈ گورنمنٹ کو ایک آئینی طریقے کے ساتھ ہٹایا گیا، تو اس کے بعد ظاہر ہے کہ کچھ چیزوں پہ فرق پڑا ضرور، یہ حقیقت ہے. لیکن اصل حقیقت تو یہ ہے کہ یہ پلان کو آج سے نہیں، یہ پلان تو دھرنوں سے اور اس سے پہلے بھی، اور اس میں کئی لوگوں کے نام آتے ہیں. آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو اس کو پروموٹ کرنے والے تھے، جو اس کیڑے کو لانچ کرنے والے تھے،
اور جس طرح سے یہ پھیلایا گیا. اب اس کو کلیئر کرنے میں کچھ وقت لگے گا. اوکے, پوائنٹ آ گیا جی آپ کا, ٹھیک. میں ذرا ایک چیز ضروری ہے جی کہ ہمیں دہشت گردوں میں اور سیاسی لوگوں میں فرق کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے احمد اویس صاحب, دو چیزیں ہیں سر, ذرا اس کے بعد پھر ہم آگے چلتے ہیں. یہ کہا جا رہا ہے کہ ان محترمہ کے 102 بینک اکاؤنٹس کھلے. اب سر میں تھوڑا سا کیونکہ فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کو جانتا ہوں, خود ان کو دیکھتا بھی ہوں سر, ایک خاتون کے جو کہ ہاؤس وائف ہیں یا ریل اسٹیٹ کا کام کرتی ہیں, 102 اکاؤنٹ کھلنا اور اس کے اندر 14.5 بلین کی ریمیٹنس آنا اٹ سیلف ایز اے اسٹیٹ بینک اگر آپ دیکھیں یا ایز اے بینکس چیک کریں تو یہ ایک بہت بڑا کمپلائنس ایشو ہے کہ جی پیسے کہاں سے آ رہے ہیں, انلیس اور انٹل یہ ایمنسٹی کے اندر آئے اور ان کو اس سارے پروسیس کے اندر فیسیلیٹیٹ کیا, کیونکہ اس کے علاوہ یہ پوری ٹرانزیکشنز ممکن نہیں کسی بھی, آپ کے لیے, میرے لیے, علی گور, ہم میں سے کسی کے لیے ممکن نہیں, کیونکہ اگر آپ کی انکم سے زیادہ بھی کوئی چیز آئے تو وہاں پر بھی ٹریگر ہو جاتا ہے. سر اس چیز کو آپ کیسے دیکھتے ہیں, اس پورے یہ کیا پورا سسٹم پھر اس کے اکارڈنگلی فیسیلیٹیشن کے لیے بنایا گیا یا واقعی یہ صرف ابھی الزامات ہی ہیں اور ان کو پروف کرنا ہے جیسے میں کہہ رہا ہوں ان دا کورٹ آف لاء؟ جی دیکھیں نا, میں نے جیسے ابھی پہلے بات کی تھی اور میں نے بڑے واضح آپ کو لیگل پرسپیکٹو کے اندر یہ ساری بات کی تھی, اسی پیرامیٹر میں یہ ڈسکشن جتنی بھی ہوئی تھی, اور میں نے یہ کہا تھا کہ یہ ابھی جو کچھ انکوائری میں یہ باتیں سامنے آئی ہیں یہ سب کے سب الزامات ہیں, اور یہ الزامات جو ہیں, جو کرمنل ٹرائل کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ الزامات کی بنیاد کے اوپر آپ ایک کیس کو رجسٹر کرتے ہیں, پھر اس کو پریپیئر کر کے اس کا رپورٹ جو ہے وہ کرمنل کورٹ کے اندر بھیجی جاتی ہے. ٹھیک, کرمنل کورٹ میں اس کا کرمنل ٹرائل ہوتا ہے. جب وہ ٹرائل ہوتا ہے نا تو وہاں پہ پروسیکیوشن کی جتنی وٹنسز ہوتی ہیں وہ اس کی کاپی سپلائی ہوتی ہیں ان کو, اور ڈیفنس کاؤنسل کو یہ حق ہوتا ہے کہ وہ ان کے اوپر تھورو ڈیٹیلڈ کراس ایگزامینیشن کرے. ٹھیک, وہاں سچائی کھل کے سامنے آ جاتی ہے اور اس کے اوپر ہی پھر جزا اور سزا ہوتی ہے. ابھی علی گور صاحب نے جیسے بات کی ہے, دیکھیے نا, ایک الزامات کے اوپر انہوں نے جتنی لمبا ایک عمارت کھڑی کر دی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث شاید ان کی نظر سے نہیں گزری, اس میں تھا کہ کسی جھوٹے آدمی کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات کو آگے پہنچا دے بغیر تصدیق کیے. ابھی یہ سب کچھ تصدیق ہونی ہے, ڈیٹیل آنی ہے, اور اگر آ کے ہو جاتا ہے تو میں آئی وی دا فرسٹ پرسن کہ میں کہوں گا کہ معاف نہ کرو, کسی کو نہ معاف کرو. بالکل صحیح, لیکن جب تک الزام ہے تو الزام ہے. ٹھیک, الزام کے اوپر آپ وہ ملوث کر لیں, چیئرمین کو بھی ملوث کر لیں, باقیوں کو بھی کر لیں. چیئرمین کے اوپر پیسوں کے الزامات اگر لگنے ہوتے ہیں تو وہ اپنی فرسٹ وائف کو جب انہوں نے ڈائیورس کیا تھا تو وہ جتنی بڑی ان کو اس کنسیڈریشن میں جو اماؤنٹ مل رہی تھی وہ اس سے کئی گنا زیادہ تھی, تو وہ چھوڑ آئے تھے اس کو. کوئی ایسا الزام اس کی آنیسٹی کے اوپر نہیں ہے, ابھی تک بھی نہیں ہے. ٹھیک, ہاں چیز سامنے آئے گی اور ٹرائل ہو کے سامنے آئے گی, دیکھی جائے گی. بالکل صحیح, لیکن اس سے پہلے آپ ایسے کسی کو جو ہے میلافائڈلی آپ کسی کو انوالو کرنے کے لیے پوائنٹ آ گیا اپنی اس بنیادی اصولوں کو نہ بدلے. ٹھیک, اچھا میں علی بھائی آ رہا ہوں, میرے پاس شہزاد سعید صاحب تھوڑا لیٹ پہنچے ہیں لیکن میں چیمہ صاحب کو بھی ذرا ساتھ لے لوں. چیمہ صاحب, سر فرا گوگی اور ان محترمہ کو لے کر جو اس وقت ساری ڈیٹیل سامنے آ رہی ہیں, جو ایمنسٹی اسکیم سامنے آ رہی ہے, جو بتایا جا رہا ہے کس طرح ریمیٹنس آئی, کس طرح 102 اکاؤنٹ ایز آف ٹوڈے بتائے جا رہے ہیں, جو کہ obviously with the passage of time زیادہ ہو گیا, اور یہ ساری انویسٹیگیشن ہوئی ہے. ابھی احمد اویس صاحب کا یہ موقف ہے کہ اگر یہ سب کچھ ہوا ہے تو بالکل اس پہ قانونی کارروائی بھی ہونی چاہیے, ان کو منطقی انجام تک بھی پہنچانا چاہیے, لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ یہ سب کچھ ہماری ہی ایجنسیز نے کورٹ آف لاء کے اندر پروو بھی کرنا ہے. پروو کرنے کی اگر میں بات کروں تو پروو بہت ساری چیزیں پھر نہیں ہوتی, شاید وہ سیاست کی نظر ہو جاتی ہیں یا ایویڈنس کی. آپ اس کیس کو جو کہ ایک سب سے بڑا کیس بتایا جا رہا ہے اگینسٹ تحریک انصاف, کیسے دیکھتے ہیں جی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بہت شکریہ. میں ایک بات کرنا نہیں چاہ رہا تھا لیکن مجھے کرنی پڑ رہی ہے کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ لیک آف ایویڈنسز اور کرمنل پروسیجر پہ انہوں نے روشنی ڈالی کہ ٹیرین وائٹ امریکن کورٹ نے on the basis of DNA and on the basis of evidences
وہ انہوں نے صاحبزادی ڈکلیئر کر دی. کیا یہ تسلیم کرتے ہیں؟ چلو یہاں پہ تو فیبریکیٹڈ ہے سارا کچھ. باقی جہاں تک رہ گیا نا سر معاملہ کہ فرح گوگی کا, وہ تو ایک ٹھیک ہے, پروسیجر چلے گا, پروسیجر میں چیزیں ثابت بھی ہو جائیں گی. 3 سال کی بزدار صاحب کی پرفارمنس, میں پنجاب کا رہائشی ہوں, میں فیلڈ کا ورکر ہوں, 3 سال کی پنجاب کی پرفارمنس کلیئر انڈیکیٹر ہے کہ بزدار صاحب اور ان کے جو لنکس تھے, وہ سٹرنگز کہاں سے موو ہوتی تھی, وہ سٹرنگز ٹرانسفر کہاں سے ہوتی تھی. 3 سال تو صوبہ پنجاب پاکستان کا سب سے بڑا اور سب سے زرخیز صوبہ, وہ تو اللہ کے آسرے پہ چلا. نہ لا اینڈ آرڈر تھا, نہ ایڈمنسٹریشن تھی, نہ پرائس چیکس تھے, کچھ بھی تو نہیں تھا. اور کیوں نہیں تھا؟ کیونکہ اس میں صرف من پسند افراد جانتے ہیں, وہ اکنامک بینیفٹس اور برائب کے تھرو ان کی پلیسمنٹس تھیں. ان کو پتا تھا کہ ہم مینج کر آئے ہوئے ہیں, سانو کنے پوچھنا ہے. اور نیچے پورے صوبے پنجاب کے بے تحاشا عوام کا, کروڑوں عوام کا, جو کہ ہر طبقے سے تعلق رکھتے تھے, ان کا تو والی وارث ہی کوئی نہیں تھا. اس سے پہلے, اس حکومت سے پہلے, مطلب اگر میں ایک چھوٹی سی ایک مثال تھانے کی دوں, تو جو کام تھانے میں پہلے 10,000 روپے میں ہوتا تھا, وہ صداقت اور امانت کے محافظوں کے ہاتھ سو صوبہ اور یہ ملک آنے کے بعد وہی کام جو کہ نہیں ہوتا تھا, لیکن اس کا ریٹ لاکھ روپے میں چلا گیا تھا. اچھا, لیکن چیمہ صاحب ٹھیک, لیکن چیمہ صاحب مجھے ایک چیز ذرا تھوڑی رہنمائی فرمائیں کہ یہ سب کچھ ہو رہا تھا, فرح گوگی اس وقت ملک سے باہر ہے, وہ نہیں مل رہی ہے, ایک انویسٹیگیشن آئی ہے اور ایک رپورٹ آئی ہے, ایجنسیز نے دی ہے, لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے دی ہے. اس ٹینیور کے اندر جو ٹریسیبل لوگ ہیں, میں ایگزامپل دے رہا ہوں, اس وقت کے کمشنرز, اس وقت کے ڈپٹی کمشنرز, اس وقت کے تحصیلدار, اس وقت کے پٹواری, یہ سارے تو ٹریسیبل ہیں نا. جو یہ کلیم کیا جاتا ہے کہ جی پیسے لے کر ان کو لگایا گیا, ان کو کیوں نہیں انویسٹیگیشن کے اندر شامل کیا جاتا اور ان سے چیزیں زیادہ کلیئرٹی سے سامنے آئیں؟ سر آپ ٹریسیبل لوگوں کی انویسٹیگیشن کی بات کر رہے ہیں, وہ آدھے ٹریسیبل لوگ آج پھر اس نگران حکومت میں پرائم پوسٹنگز پہ موجود ہیں. بالکل ٹھیک ہے. سوالیہ نشانات ہم خود اٹھاتے ہیں نا. ایک طرف ہم ان کی بیسس پر ہم کسی نہ کسی کو اس گرے میں لے جاتے ہیں, اور جب ہم گرے میں لے کے جاتے ہیں, اس میں سے آدھی گرے پھر وائٹ ہو جاتی ہے, اور باقی سارے جون سے ہیں وہ پھر مشکوک لسٹ پہ رہ جاتے ہیں. تو جب طرح سے کیا جائے گا تو کیا افرادیت رہ جائے گی, کیا کیس کی مضبوطی رہ جائے گی, وہ پھر اینڈ میں جا کے لگے گا, ثابت ہوگا کہ چند منظور نظروں کی وجہ سے جو اصل کلپریٹس ہوتے ہیں, جس طرح کہ آپ یہ فرح خاتون کا نام لے رہے ہیں, وہ کلپریٹس بھی they get carried away, وہ نکل جاتے ہیں اس سارے معاملے میں سے. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. وہ آج بھی منظور نظر پوسٹنگز میں بیٹھے ہیں, ان کے نام شاید آپ کو بھی پتا ہو, بالکل مجھے بھی ان کا پتا. بالکل ایسے. ٹھیک, ایک بریک لیتے ہیں جی ناظرین, ایک بریک لیتے ہیں جی. بڑی انٹرسٹنگ حال ہے یہ. اس وقت کے جو لوگ تھے وہ آج بھی ٹریسیبل ہیں, اور میں نے یہ اسی لیے پوائنٹ ہائی لائٹ کیا اور چیمہ صاحب نے اس کو انڈورس کیا, کیونکہ آج وہ لوگ, آج کے سسٹم میں جب آپ اور میں یہ پروگرام کر رہے ہیں, وہ لوگ بڑی کی پوزیشنز پہ لگے ہوئے ہیں. سو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس وقت یہ لوگ پیسے دے کر, رشوت دے کر یا کسی کو oblige کر کے لگے ہوں, اور آج وہی لوگ میرٹ پر لگ جائیں؟ یہ ایک بڑا امپورٹنٹ سوال ہے جس پہ علی گوہر سے جواب لیں گے. ایک بریک کے بعد میرے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. جی علی گوہر صاحب, آپ کے لیے سوال چھوڑ گیا تھا, ابھی چیمہ صاحب نے نگران حکومت کا بھی ایک بتائی ہے بات, اور آئی ووڈ لائک ٹو ایگری آن دیٹ کہ اس وقت کے لوگ آج بھی کی پوسٹنگز پر ہیں, اس وقت پیسے دے کر لگائے گئے, آج میرٹ پہ لگ رہے ہیں. میری سمجھ سے بالا تر ہے کہ ہم کون سے نظام کو ٹھیک کرنے جا رہے ہیں, کیونکہ یہ کیسے ممکن ہے کہ پاکستان تحریک انصاف میں لگائے گئے لوگ جو ٹرانسفر پوسٹنگز تھیں وہ پیسے پر ہو رہی ہے, اور آج وہی لوگ ایماندار ہو گئے اور ان کو میرٹ کے اوپر کی پوسٹنگز پہ لگایا جا رہا ہے. علی بھائی, اس پہ آپ کا تجزیہ کیا ہے؟ دیکھیں منصور, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک نگران حکومت ہے, اور میں چیمہ صاحب کی بات سے کسی حد تک اتفاق کرتا ہوں.
لیکن یہ نہیں ہے کہ جو بھی نگران حکومت میں لگا ہے کوئی سارے ہی برے لوگ ہیں اور غلط لوگ ہیں. ظاہر ہے بیوروکریسی ہے اور بہت بڑے پیمانے پہ آپ کو پتہ ہے کہ نچلے لیول سے لے کے اوپرے لیول تک کتنے زیادہ آفیسرز ہوتے ہیں اور کتنے زیادہ ڈپارٹمنٹس ہیں. تو سارے پوتر نہیں ہو سکتے، ہو سکتا ہے اس میں کچھ کالی بھیڑیں بھی ہوں، لیکن وہ بالکل نگران حکومت کے جو بھی چیف ایگزیکٹو ہیں صوبے اور مرکز کی سطح پر ان کو ضرور سکروٹنائز کرنا چاہیے. میں چیمہ صاحب کی بات سے اتفاق کرتا ہوں. اگر کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جن پر سوالیہ نشان ہے تو ان کو فیلڈ میں نہیں لگانا چاہیے اور پہلے معاملات کی جانچ پڑتال کرنی چاہیے. ٹھیک. دوسری بات یہ ہے کہ ابھی یہ بات کر رہے تھے، میں نے پہلے وہ کرنا تھا، ایک حدیث شریف کا حوالہ دیا احمد اویس صاحب نے. میں یہ گزارش کروں گا کہ ہم سنی سنائی بات نہیں پھیلا رہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ قصہ زبان زد عام ہے اور یہ اس وقت سے چل رہا ہے اسکینڈل جب سے یہ گورنمنٹ تھی. اس گورنمنٹ کے ہوتے ہوئے یہ اسکینڈل سامنے آئے تھے اور ہم نے کوئی عدالتوں کا کام ہے معاملات کو جانچ پڑتال کرنا. یہ جو ہماری انویسٹیگیشن ایجنسیز ہیں اور جو ہماری عدلیہ اس کا کام ہے کہ وہ اس کو دیکھیں. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ جو فورن فنڈنگ کیس تھا اس میں تو چیئرمین پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی، تو اسٹیٹ بینک نے اس وقت بھی 14 کے 15 اکاؤنٹ جو خان صاحب کے خود اپنے سائنوں کی اجازت سے کھلے تھے اور خفیہ رکھے گئے تھے ان کا بتا دیا تھا. کس طرح سے پیسہ آیا ان کا بتا دیا تھا. توشہ خانہ میں تو ان کو سزا بھی ہو چکی ہے. سائفر والے کیس میں سزا ہونے کے لیے جا رہی ہے. براڈ فیلڈ کیس جو تھا اس میں جس طرح سے کک بیکس لیے گئے مانگے گئے اور وہ جو کوئی تھا وہ سامنے آ چکا ہے. جو یہ کیس تھا القادر ٹرسٹ والا، جس طرح سے کہ بے شمار ان کی پارٹی کے لوگ دونوں فرا گوگی کے کیس میں اور قادر ٹرسٹ والے کابینہ میں بیٹھے ہوئے لوگوں نے بتایا کہ ایک بند لفافے کو جو تھا وہ چیئرمین پی ٹی آئی نے لہرایا اور اس نے کہا کہ اس میں جو کچھ ہے میں جانتا ہوں، آپ صرف اس کو علی بھائی ٹھیک ہے. لیکن مجھے ذرا ایک چیز بتائیں علی بھائی، ایک چیز، یہ آپ کی بات میں اسی کو لے کر چلوں گا. مجھے نہیں پتا، مجھے کیا، میرے خیال میں آپ تینوں میں سے اگر کسی کو پتا ہو تو ضرور بتائے کہ اس کیس کا کوئی منطقی انجام ہوگا. کیوں میں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ آج جس وقت ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں تو نواز شریف کے جتنے ایسٹس فریز کیے گئے تھے انکلوڈنگ دا بی ایم ڈبلیو اینڈ دا مرسیڈیز، وہ تمام انفریز کر دیے گئے ہیں. اس وقت بھی الزام یہی تھا کہ ایسٹ بیون مینز انہوں نے یہ سب کچھ کیا اور آج وہ سب کچھ کلیئر ہو گیا ہے اور کہا گیا نہیں جی ایسا کچھ بھی نہیں ہے. سو یو نیور نو کہ کل جو کچھ الزامات آج لگائے جا رہے ہیں یہ تمام بھی اسی طرح کلیئر ہو جائیں. یقین کس چیز پہ ہوگا، کس نظام پر ہوگا؟ احمد اویس صاحب ذرا آپ بتائیے گا کس چیز پہ اب ہم نے یقین کرنا ہے؟ جو آج نواز شریف کے ایسٹس کلیئر کیے گئے ہیں، انفریز کیے گئے ہیں، کیا وہ فیصلہ ٹھیک ہے، یا جب فریز کیے گئے تھے اور کہا گیا تھا کہ یہ تمام غلط انکم سے بنایا گیا ہے وہ ٹھیک تھا؟ صحیح اور غلط کیا ہے سر؟ دیکھیں بڑی کلیئر ہے اس میں تو. اس کا تو بڑا سمپل ایک لیٹمس ٹیسٹ ہے کہ نواز شریف 1980 میں یہ پالیٹکس میں آئے اور یہ کہ جو گورنمنٹ تھی اس کا ایک یہ بنے تھے، فائنانس منسٹر بنے اور اس کے بعد انہوں نے پالیٹکس شروع کی. تو 1980 سے لے کے 1993 تک انہوں نے ہر سال اپنے انکم ٹیکس کی ریٹرن کی ڈیٹیل جو ہیں وہ منظر عام پہ آ چکی ہوئی ہیں. وہ آپ نکال کے دیکھ لیجئے. 4000 5000 8000 7000 یہ اینول ریٹرن ٹیسٹ ان کا انکم ٹیکس ہے. ٹھیک ہے، دونوں بھائیوں کا. اور اس اتنے انکم ٹیکس کی ریٹرن کے اوپر وہ ایور فیلڈ کی اور وہ جو وہاں پہ عزیزیہ کی پراپرٹیز جو ہیں اربوں روپے کی وہ کیسے خریدی گئیں. یہ ملک غریب ہو گیا اور یہ دونوں بھائی امیر ہو گئے. یہ تو ایگزسٹنگ ریئلٹی ہے نا، آج بھی وہاں موجود ہے. اب آپ یہ پالیٹکس ہے کہ آپ آج ایک آدمی کو اوپر لانا چاہ رہے ہیں، کسی کو کل اس کو قصوروار تھا آج اس کو نکال کے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ ٹھیک ہو گیا، لیکن وہ پراپرٹی تو ایگزسٹ کر رہی ہے ویسے ہی اور انہی کے نام پہ ایگزسٹ کر رہی ہے اور اس کی ڈیٹیل بھی سامنے نہیں آ سکی آج تک. اس لیے یہ اور اسی طرح شہباز شریف کے جو انہوں نے چپراسیوں کے نام کے اوپر اور مختلف لوگوں کے نام کے اوپر اکاؤنٹ کھولے تھے. ایک بات سن لیجیے. جی
جی احمد صاحب میرا صرف یہ ہے آپ بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں, لیکن احمد صاحب دیکھیں میں یہی بات تو کہہ رہا ہوں کہ یہ تمام چیزیں تھی, ایون فیلڈ ریفرنس, ایون فیلڈ بلڈنگ, سب کچھ تھا, لیکن العزیزیہ تھا, لیکن ان کو جو ڈسکوالیفائی کیا گیا وہ اقامے کے اوپر کیا گیا. سو آج سوال پھر وہی شروع ہو گیا کہ جی پھر ڈسکوالیفیکیشن اگر کرنی تھی تو آپ صحیح چیز کے اوپر کرتے, اقامے کے اوپر نہ کرتے ان کو ڈسکوالیفائی. سوال یہ ہے کہ وہ دو ججز نے تو پوری پراپرٹی کے اوپر ان کو کیا ہوا ہے, دو نے بعد میں اس کو اقامے کے اوپر کیا, لیکن وہ اپنی جگہ, بٹ لیکن جو ایگزسٹنگ ریئلٹی ہے وہ اپنی جگہ موجود ہے. اب دوسری بات آپ سنیے جا, اب دوسری بات یہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو القادر ٹرسٹ کیس کی بات کر رہے ہیں, اس کے اندر عمران خان کے اوپر الزام یہ تو نہیں ہے کہ وہ کھا گئے پیسے, وہ تو انہوں نے وہ زمین جو جگہ لی ہے وہاں پہ یونیورسٹی بنائی, اور یونیورسٹی کے اوپر جو خرچ کیا ہے وہ کہیں پہ بھی یہ نہیں آیا کہ اس میں کوئی امبیزلمنٹ ہو گئی ہے. وہ ایسا تو نہیں ہوا کہ جیسے شہباز شریف نے آٹا تقسیم کیا اور شاید خاقان عباسی نے کہہ دیا کہ 20 ارب روپیہ یہ کھا گئے اس کے اندر سے. یہ صورتحال جو ہے تو آپ فرق دیکھیے کس طریقے سے ہے. مجھے ذرا یہ چیز ٹھیک ہو گیا سر کہنے کا ٹھیک, میں سر ذرا یہ چیز شہزاد چیمہ صاحب کے پاس لے کر جانا چاہ رہا ہوں. شہزاد صاحب ابھی احمد اویس صاحب اور علی گوہر صاحب کی آپ نے بات سنی, اور گراؤنڈ ریالٹی کی بات ہو رہی ہے, ریالٹی کی بات ہو رہی ہے. ریالٹی ہم لوگ یا تو سمجھنا نہیں چاہ رہے یا ہم سمجھنے سے قاصر ہیں. آج کل کنگز پارٹی پاکستان تحریک انصاف تھی, آج کنگز پارٹی بقول آپ لوگوں کے نون لیگ ہے, اور ایک غیر فطری ان کا الحاق ہو رہا ہے ایم کیو ایم کے ساتھ. سر تو پھر آج کی کنگز پارٹی اور کل کی کنگز پارٹی اور اس سے پہلے کی کنگز پارٹی, ملک تو پھر کنگز پارٹیاں ہی چلا رہی ہیں. تو پھر ہم لوگ یہ کس گڑبڑ میں ہم لوگ بچے ہوئے ہیں کہ جی اتنے پیسے ہو گئے. کرپشن کو تو میرے خیال میں اللہ معاف کرے لیگلائز کر دینا چاہیے اس ملک کے اندر کہ جی کر لیں کرپشن, کیونکہ کرپشن کو کوئی برائی نہیں سمجھ رہا. سر انٹرنیشنلی بھی اور مذہبی حوالے سے ایک رواج ہوتا تھا کہ نہ تو بزنس امپائر والے کو کے سربراہ کو حکومتیں دی جاتی تھی, سربراہی دی جاتی تھی, خلافتیں دی جاتی تھی, اور نہ ہی نکمے جو دوستوں کے یا باقی آسروں پہ اے ٹی ایمز کے سہارے اپنا گزارا کرتے تھے ان کو دینی چاہیے. تو یہ اس لیے یہ تجربے کامیاب نہیں رہے ہوئے ہسٹری میں, اور ابھی کی ہسٹری نہیں, ماضی قریب کی نہیں, میں آپ ماضی بعید میں بھی جا کے نیشنلی انٹرنیشنلی آپ اس کو دیکھ لیں. باقی پہلے پاکستان میں موسموں کا پتہ ہوتا تھا کہ جی فیبروری مارچ اپریل کی بہار ہو, یہ جی آٹم ہوگا, تو یہ اسپرنگ آ گئی, یہ سارا. اسی طرح سے سیاست میں بھی یہ کنگز پارٹیز, یہ ان نیچرل الائنسز, یہ سارے, یہ کبھی استحکام دینے کی, اب 2028-29 میں مستحکم پارٹی آ جائے گی, تو یہ سارے تجربے یہ ملک نہیں سہ سکتا, اب نہیں سہ سکتا. تو اس لیے یہ کنگز سے نکل کے, کنگز اینڈ کوئنز کی وار اور ایکسپیریمنٹیشن سے نکل کے میرا خیال ہے ریئل ورلڈ میں ریئل ٹائم میں آ کے میسز کا سوچنا چاہیے, عوام کا سوچنا چاہیے. عوام بہت پھنس کی ہوئی ہے سر. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, بالکل. ایک چیمہ صاحب مجھے ایک بریک کا جی کہا جا رہا ہے, بڑی انٹرسٹنگ بات ہے, وہ ایک سیزن بھی ہے نا جی گیم آف تھرونز والا, تو اس وقت خیال میں گیم آف تھرونز کا بھی سسٹم چل رہا ہے, کیونکہ یہ جو لیول پلینگ فیلڈ ہے, یہ میں چیمہ صاحب سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں یہ کون سی لیول پلینگ فیلڈ آپ مانگ رہے ہیں, کیونکہ نون لیگ تو کلیم کر رہی ہے کہ جی ہم نے سب کچھ پاکستان پیپلز پارٹی کو دیا جو انہوں نے کہا, چاہے وہ چیئرمین پی سی بی ہو, چاہے وہ وزیر اعلیٰ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب ہو, اس کے بعد بھی پاکستان پیپلز پارٹی کیوں نہیں خوش؟ اس پہ جواب لیں گے چیمہ صاحب سے ایک بریک کے بعد. ناظرین میرے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. جی شہزاد سعید چیمہ صاحب آپ کے لیے سوال چھوڑ گیا تھا. آپ لوگ کہتے ہیں نگران حکومت اور جو الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے وہ جانبدار ہے,
سر وہ لوگ کہتے ہیں کہ جی چیئرمین پی سی بی ذکا اشرف جو پاکستان پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے رکن ہیں ان کو ہم نے چیئرمین پی سی بی بنا دیا. ہمارا بچہ ہے زرداری صاحب کہتے ہیں محسن کو کیئر ٹیکر چیف منسٹر بنا دیا. آپ لوگ کیوں نہیں خوش علی گوہر بھائی سے اور ان کی جو ہے پارٹی ان سے؟ سر بچے بھاگ بھی جاتے ہیں اور یہ ہے کہ بچہ سر یہ اب جنہوں نے جو کلیم کرتے ہیں یہ تو ان سے پوچھا جا سکتا ہے. میری ملاقات ہوئی تو میں بھی پوچھ کے تو اس کی وضاحت کر دوں گا انشاءاللہ. سر الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ہم بات کریں. سر گورنر ہاؤس میں آپ ٹکٹوں کی میٹنگ کریں. الیکشن کمیشن آف گورنر ہاؤس لاہور پنجاب. ٹھیک. الیکشن کمیشن آف پاکستان چوپو. پوسٹنگ ٹرانسفر کی جو لسٹ 8 کلب ہے سی ایم چیف منسٹر پنجاب کا آفس جو نون کی طرف سے شیئر ہو وہ پوسٹنگ ٹرانسفر ہوتی ہے. آج کے دن تک ہو رہی ہے. میں گزارش کر رہا ہوں آج کے دن تک بالکل ہو رہی ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے سر. بالکل ہو رہی ہے. ہاں جی ایک لیگل ایسپیکٹ ہے کہ جی وہ وایا الیکشن کمیشن ہو کے الیکشن کمیشن تیار بیٹھا ہوتا ہے کہ جی حکومت بھیجے تو میں کر کے واپس بھیجتا. ٹھیک ہے سر. ڈیولپمنٹل فنڈز پورے صوبے میں آج کے دن تک آن دا ڈسکریشن سوللی آن دا ڈسکریشن آن دا ریپرزینٹیٹیوز آف پی ایم ایل این استعمال ہو رہے ہیں سابقہ حوالے سے. سر چھوٹی چھوٹی باتیں کرنے کا فائدہ کوئی نہیں. نیشنل ٹی وی پہ آ کے بندہ کہ جی تھانے چینج ہو رہے تھے پٹواری اینج کر رہے. یہ سر جتنا اثر رسوخ ہے میں سر ڈیلی ہم لوگ اپنے عوام کے عام بندے کے مسائل تھانے کچہری ہیلتھ ایجوکیشن ان کے معاملات لے جا کے انتظامیہ کے سامنے ڈیفینیٹلی ادب سے ان سے جا کے تو یہ آرگیومنٹس کرتے ہیں شیئرنگ کرتے ہیں کہ سر انج نہ کرو. میرے لیے نہیں میرے ووٹ کے لیے نہیں میری جماعت کے لیے نہیں عوام ہے سر. عوام کو لیول پلینگ فیلڈ دے دیں سر. ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ جا کے تو متاثر کون ہو رہا ہے؟ جو ان کے ساتھ نہیں ہے وہ متاثر ہو رہا ہے نا جس کو کرش جا رہے ہیں. ٹھیک کیوں آپ عوام کو اپنے ملک کی بے کس لاچار بے سہارا عوام کو کیوں آپ کرش کرنے پہ لگے ہوئے؟ صرف اس لیے کہ ایک جماعت کو پھر لانڈری میں ڈال کے صاف ستھرا کر کے چمکا کے بوسکی کا سوٹ شیروانی پہنا کے اور کلا اس کے سر یہ ڈھونگ بند کریں گے جس میں آپ نے الیکشن کرانے ہیں. چیمہ صاحب ایسے چیمہ صاحب آپ جس وقت یہ بات کر رہے ہیں نا تو میرے ایک دم ذہن میں آ رہا ہے علی گوہر بھائی نے لاچا پہنا ہو اوپر پگ پہنی ہو اور دلہے بنے ہوں. آلدو میں نہیں چاہوں گا کہ اب وہ دوبارہ یہ بنے لیکن علی بھائی ذرا مجھے بتائیے گا یہ اتنے سخت الزامات آپ کے اوپر کہ پنجاب میں سب کچھ نگران کیئر ٹیکر سیٹ اپ جو ہے وہ آپ لوگوں کی مرضی سے کر رہے ہیں. ٹرانسفر پوسٹنگز ہو رہی ہیں بجٹ لگایا جا رہا ہے جو کہ ان کا مینڈیٹ بھی نہیں ہے. کس طرح آپ لوگ آج کیا آپ لوگ کنگز پارٹی بن گئے؟ آپ لوگ کیا اب اس لانڈری سے صاف ہو کے آ گئے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ پہلے احمد اویس صاحب نے بات کی تھی. چیمہ صاحب کی بات کی طرف بھی آتا ہوں. نواز شریف صاحب کا خاندان جب سیاست میں آیا اس سے بہت پہلے وہ جو پاکستان کے چند ایک انڈسٹریلسٹ گھرانے تھے ان میں سے ایک تھا. نواز شریف صاحب جب سیاست میں آئے تو اس وقت ان کے والد صاحب بزنس کو زیادہ ڈیل کرتے تھے اور اس کے بعد انہوں نے اپنے جو شیئرز تھے وہ ڈائریکٹلی اپنے بچوں کے نام پہ مطلب اپنے پوتوں کے نام پہ کر دیے. شہباز شریف صاحب نواز شریف صاحب عباس شریف صاحب ان کی اولادوں کے نام پہ کیے. ٹھیک. اور کیونکہ نواز شریف صاحب پولیٹکس میں تھے ان کی ریٹرنز کی بات ہو رہی تھی میں اس کے جواب میں کہہ رہا ہوں جی. لیکن انہوں نے جو ان کے ایسٹس ہیں وہ ہمیشہ سے انہوں نے ظاہر کیے ہیں اسے چھپائے نہیں ہیں بتائے ہیں. مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ ایک نیب کی پیشی پہ میں نواز شریف صاحب کے ساتھ تھا تو وہ تصویریں انہوں نے جج صاحب کے سامنے رکھتے جس میں صدر ایوب تھے یا کون تھے وہ ان کی انڈسٹری کے وزٹ پر آئے ہوئے تھے. پھر وہ اپنی ایک مرسیڈیز گاڑی اور ایک گھڑی کی پکچر دکھا رہے تھے. جب وہ سیاست میں نہیں تھے تو وہ اس وقت ان کے پاس ٹھیک. اور مقصد یہ ہے کہ یہ بات کرنا دیکھیں معاشرے میں امیر لوگ بھی ہوتے ہیں. خلفائے راشدین کا دور دیکھ لیں ہم تو گنہگار انسان ہیں. ان میں حضرت عثمان کے بارے میں ہے کہ وہ مخیر حضرات میں ان کا شمار ہوتا تھا اور انہوں نے مسلمانوں کے لیے
بہت ساری اس وقت جو ہے وہ فائنینشیل خدمات بھی دی، ٹھیک، تو وہ بات لمبی ہو جائے گی. بہرحال صرف اس وجہ سے کہ کسی کے پاس پیسہ ہے تو کیوں ہے، یہ بات نہیں کی جاتی. اوکے ٹھیک ہے. احمد اویس، دوسرا یہ ہے کہ جو جن ججز علی بھائی ذرا مجھے بتائیں یہ جو پنجاب کا سیٹ اپ ہے، میرے پاس ٹائم تھوڑا ہو رہا ہے، مجھے ذرا بتائیں جو چیمہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے لگائے ہیں صاحب. جب آپ کو حقائق بتائے جاتے ہیں تب آپ کا ٹائم کم ہو جاتا ہے. علی بھائی آپ کو سب سے زیادہ ٹائم دیا، آپ تو نانا یہ کہیں. اچھا بتائیں تو صحیح چیمہ صاحب کا. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ میں گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں جب سے پنجاب گورنمنٹ آئی ہے، چونکہ یہ نگران حکومت تھی، یہ 1 روپے کا بھی ٹینڈر انہوں نے نہیں لگایا، ایگزیکیوٹ نہیں کیا کام کے لیے، کنسٹرکشن کے کام کے لیے. اوکے، وفاق میں حکومت ضرور تھی، ہماری حکومت کے ہوتے ہوئے اس کو ٹائم تھا جس میں پیپل پارٹی کی بھی اسکیم تھی، وہ ہماری علاقائی گورنمنٹ تھی اور ان کی اپنی گورنمنٹ تھی سندھ کے اندر، وہ بھی ٹینڈر لگاتی رہی. ڈیولپمنٹ اسکیم ان کی بھی آن گوئنگ ہے، ہماری مرکز والی بھی آن گوئنگ ہے. بلکہ اب ایک نوٹیفکیشن آیا جس کی وجہ سے کچھ اسکیم ہماری بھی روک گئی، سندھ والی بھی اسکیم بھی روک گئی، الیکشن کمیشن کی طرف سے. ٹرانسفر پوسٹنگ ابھی شیڈول چونکہ نہیں آیا، نگران حکومت کو یہ اختیار ہے کہ جب تک شیڈول نہ آئے وہ ضروری ٹرانسفر پوسٹنگ جو ہے کرتے رہیں، وہ کر بھی رہے ہیں. ٹھیک ٹھیک، پوائنٹ آ گیا. ذرا مجھے میرا اور دوسری بات یہ ہے کہ جو وزیر اعلیٰ ہیں ان کے بارے میں یہ زرداری صاحب نے شاید کہا تھا کہ یہ میرا بیٹا ہے. جی وہ اسی پہ چیمہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ بچہ باقی بھی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، بہرحال یہ تو کا مسئلہ سارا مسئلہ ان کا علی بھائی، سارا مسئلہ ان کا ہے. مجھے ذرا احمد اویس صاحب کے پاس جانے دیجیے گا. احمد اویس صاحب ٹھیک، علی بھائی مجھے ذرا جی ٹھیک ہے. گلہ اگر بنتا ہے تو نگران حکومت کے ساتھ بنتا ہوگا، وہ باغی بچے سے بات کرے. ہم تو خود اس وقت مطلب ہے کہ ہماری تو کہیں بھی حکومت نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا علی بھائی بس کریں، مجھے ذرا احمد اویس صاحب کے پاس جانے دیں. احمد صاحب مجھے ذرا بتائیں یہ جو اب 2 چیزیں ہیں، ایک کنگز پارٹی اور ایک مینڈیٹ کا احترام. سو کنگز پارٹی آج کی اپیرنٹلی جو چیمہ صاحب کہہ رہے ہیں وہ نون لیگ ہے، اور جو مینڈیٹ کا احترام ہے وہ مجھے نہیں پتا. تو سر اب ہم کیا ایکسپیکٹ کریں؟ لیول پلینگ فیلڈ کیا پاکستان تحریک انصاف کو ملنے جا رہی ہے؟ اور سننے میں یہ آیا ہے کہ نون لیگ کی طرف سے بھی آپ لوگوں کو اپروچ کیا جا رہا ہے ایکسکلوڈنگ دوز ہو ور انوالوڈ ان 9th میں. کیا کامنٹ ہے جی آپ کا؟ نہیں صاحب، یہ 9 ڈے کا تو ایک اور کیسٹیٹڈ پلان تھا نا، وہ تو جھوٹا ہے سارا، وہ تو ثابت ہو جائے گا کل، کوئی سامنے آ جائے گی. جہاں تک باقی باتیں ہیں آپ دیکھیے، صورتحال بڑی کلیئر ہے. جو مینڈیٹ ہے لوگوں کا، وہ لوگوں کے وہ کوئی سروے اٹھا کے دیکھ لیں، کسی کا سروے اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کو پتہ لگ جائے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ بڑی چیمہ صاحب نے ایک بات بڑی اچھی کی تھی. انہوں نے کہا کہ آپ، اور انہوں نے یہ ریفرنس جو دیا تھا وہ میں نے بتاتا ہوں کس کا، وہ سوکریٹس اور پلیٹو کا ریفرنس تھا. اصل میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ کنگ شوڈ بی اے فلاسفر. اگر بزنس مین کو تم بادشاہ بنا دو گے تو وہ اپنے بزنس کی ایکسپینشن کے لیے ایگزیکٹلی وہ پولیٹیکل پاور کو ایکوائر کرے گا، لوگوں کے بینیفٹ کے لیے نہیں کرے گا. اور یہی ایگزیکٹ پاکستان میں ہوا ہے ہمارے سامنے آپ کے، اور جو حالیہ ہمارا ہو چکا ہے. اس لیے لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ پرووائڈ نہیں کی جا رہی ہے، وکٹمائز کیا جا رہا ہے. لیکن لوگوں کے دلوں میں جو ایک تصور بیٹھ گیا، اس کا ایک طریقہ پوچھ لیجئے آپ. اگر 10 آدمیوں کو کھڑا کر لیں، 10 بچوں کو کھڑا کر لیں اور ان سے پوچھیں کہ بھئی تم پیرنٹ ہو، تم اپنے ٹھیک. احمد اویس صاحب آپ کی آواز جی کٹ رہی ہے. احمد اویس صاحب بہت شکریہ جی. شہزاد سعید چیمہ صاحب بہت شکریہ. علی گوہر بلوچ صاحب بہت شکریہ. ایٹ دا اینڈ آف دا پروگرام میں صرف ایک چیز کہنا چاہوں گا، پاکستان کا سب سے بڑا ایشو پولیٹیکل ایلیٹ ہو، آپ کی جو رولرز ہوں، وہ یہ ہیں کہ یہ تمام بزنس مین ہیں. سو ان کا انٹرسٹ آج کل نہیں پرسوں. اب جتنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو دیکھ لیں، ان کو کون چلا رہا ہے، ان کے سپانسرز کون ہیں. جب یہ لوگ حکومت میں آئیں گے تو ان کے اپنے انٹرسٹ ہوں گے. ان کے انٹرسٹ اس 24 کروڑ عوام کو لے کر نہیں ہوں گے. ان کے صرف اور انٹرسٹ اپنی امپائرز، اپنا پیسہ، اپنے خاندان اور اپنی دولت کو بڑھانا ہوگا. یہ ہے پاکستان کا پرابلم جو سب کو پتا ہے، لیکن کوئی اس کو ایڈریس کرنے کو تیار نہیں. مجھے منصور اعظم قاضی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.